ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا الموجد بشيرنا المسدد نظيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات برحمة. عزیزان محترم، معزز ماتمداران مظلوم کربلا، دوسرے عشرے کی یہ آج آخری مجلس ہے اور شب شہادت امام زین العابدین علیہ السلام ہے. کل ہماری اور آپ کی گفتگو اسی حدیث مبارکہ کے ذیل میں ہوئی تھی. اسی گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہوئے، آگے بڑھاتے ہوئے کہ نور کو سمجھنا اس دور کے لوگ، یعنی آج سے 25-30 سال پہلے کے لوگ اور اس سے پرانے لوگ اگر کہیں تو ایک بار سمجھ میں آتا ہے، لیکن آج کے دور کے لوگ اگر یہ کہیں کہ ہمیں دین سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں خدا سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس دماغ نہیں ہے، یا ہے تو استعمال نہیں کر رہے ہیں. اور بڑے سوالات ہوتے ہیں کہ صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کو کسی نے نہیں دیکھا، پھر مباہلے میں لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا عیسائیوں نے دیکھا نہیں؟ سوال تو ظاہراً بڑا اچھا لگتا ہے، بہت معقول سوال لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں جنہوں نے نور کو سمجھا ہے وہ ایسا سوال کریں گے ہی نہیں، چونکہ پیغمبر دو نور کو اپنے ساتھ لے کر کے گئے تھے کہ جن کی وجہ سے پیچھے کی چیز نظر نہیں آتی. کیسے؟ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اس روشنی کا، اس بلب کا رخ میری طرف ہے. ابھی 1-2 بلب اور لگ جائیں اور تھوڑا سا چہرے پہ آ جائے تو میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا. اس میں اس نور کا قصور نہیں ہے، میری نگاہ کی کیپیبلٹی کا، اس کی استعداد کا، اس کی قوت کا، اس کی برداشت کا معاملہ ہے. بس ہر ایک کی آنکھ نہیں برداشت کر سکتی ہے، بلکہ کوئی بھی آنکھ. حسن حسین جیسے نور پیغمبر لیے تھے اور خود پیغمبر نور مجسم، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب سامنے نور پڑے گا تو پھر نور کے پیچھے والی چیز نہیں دکھے گی. یہ آج کے دور میں اس بات کو سمجھنا اور دنوں کی بنسبت زیادہ بہتر اور آسان ہے. ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر. اور پھر سوال یہ کہ مباہلے میں لے کر کے جانا، بات آ گئی تو عرض کر دوں
پیغمبر نے مباہلے میں جانے سے پہلے کافی قرآن سنایا، لیکن قرآن کافی نہیں ہوا. اور یہ آج کی نئی بات نہیں ہے کہ یہ صرف پیغمبر کے زمانے کی بات ہے، اور بھی نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ تلاوت قرآنی، بلکہ قرآن نہیں تھا لیکن آیات تو تھی، اللہ نے ان آیات کو قرآن میں جگہ دی ہے، اس کی تلاوت کرتے رہے، لیکن جب تک اہل بیت کی محبت کا اظہار نہیں کیا، ولایت کا اقرار نہیں کیا، ان آیتوں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو ذہن پہنچ گیا ہو اور بعض کا ذہن نہیں پہنچا ہو. یہاں بھی پیغمبر نے قرآن پہ قرآن سنایا، سورے سنائے، اللہ کا پیغام سنایا، سب کچھ پہنچاتے رہے، لیکن آخر میں ضرورت پڑ گئی کہ صاحب علی آئے، حسن و حسین آئے، فاطمہ آئے، تاکہ دنیا کو، صرف عیسائیوں کو نہیں، دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ان کی طاقت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی قدرت کیا ہے. یہ دنیا کو بتانے کے لیے سب اہتمام اللہ نے کیا کہ دنیا کو معلوم ہو جائے. اب سوال یہ ہے کہ لے کے کیوں گئے؟ کیا قرآن کافی نہیں تھا؟ ہر آدمی کہے گا بالکل، یہاں قرآن بھی پیغمبر کے لیے کافی نہیں تھا، پیغمبر کو بھی ضرورت پڑی اپنے اہل بیت کی. تو جب پیغمبر کو قرآن بغیر اہل بیت کے کافی نہیں ہے تو مسلمان کو کیسے کافی ہو جائے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. اب میں ایک نبی کی مثال اور دے دوں آپ کو جو میں نے ابھی ذکر کیا. کون نبی ہے جی؟ جناب یونس بطن ماہی میں اللہ نے جو قرآن مجید میں ذکر کیا کہ 3 اندھیروں میں سفر کرتے رہے. کتنے اندھیرے؟ 3 اندھیرے. کیسے؟ بچوں کو سمجھانے کے لیے بتا دوں. 3 اندھیرے ایسے کہ ایک تو مچھلی کے اندر پہلا اندھیرا، دوسرا پانی کے اندر، اور تیسرا رات میں سفر کرنا. یہ 3 اندھیرے ہیں جناب یونس کے لیے اللہ نے استعمال کیا. 40 دن تک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کم از کم 1000 مرتبہ، کم از کم 1000 مرتبہ روزانہ پڑھتے تھے. 40 دن کا مطلب 40,000 مرتبہ اس آیت کی تلاوت کی. لیکن انہیں اس مچھلی سے نجات نہیں ملی. لیکن جیسی خیال آیا کہ اللہ نے میرے سامنے ولایت پیش کی تھی علی کی، میں نے تأمل کیا تھا، بس اتنا کہا تھا کہ میں نے دیکھا نہیں ہے، تو کیوں نہ ہو انہی کا ذکر کر لیا جائے اور اعتراف کر لیا جائے. فوراً جناب یونس نے علی کی ولایت کا اقرار کیا. ادھر ابھی اقرار کیا ہی تھا بلکہ ارادہ کیا، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اسے نجات دے دو. تو عزیزان محترم، جب یونس جیسے نبی کو 40,000 مرتبہ آیت کی تلاوت کرنے کے بعد بھی اس وقت تک نجات نہیں ملی جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا، تو پھر مسلمان کو کیسے نجات مل سکتی ہے؟ سب مل کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اور صرف یونس ہی نہیں، ہر نبی کے سامنے ایسا ہوا ہے، ولایت پیش کی گئی ہے. اور جناب یونس کے بارے میں تو عبداللہ ابن عمر نے سوال کر لیا تھا چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے. اور یہی بات بتائی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. جب عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ
فرزند رسول میں نے سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جد، آپ کے دادا علی کی ولایت اور آپ سب کی ولایت ہر نبی کے سامنے پیش کی گئی، اور جس نے ذرا سا تعامل کیا اس کو مصیبت میں گرفتار کیا گیا، تو فوراً امام نے ایک جملہ کہا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ اس کا مطلب یہ کہ امام سے وہ محبت نہیں کرتے تھے، اگر محب ہوتا تو امام یہ جملہ نہ کہتے۔ دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا بالکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا آنکھ بند کرو، آنکھ بند کری، کہا آنکھ کھولو، دیکھا دریا ہے موجیں مار رہا ہے، ڈر گئے میری جان آپ کے اوپر ہوگی، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، کیا کیا جائے؟ معاملہ یہ نسلی ہوتا ہے، بہادری اور ڈر دونوں کا تعلق نسل سے ہوتا ہے۔ کہا گھبرا نہیں، تو میرے ساتھ ہے۔ امام نے آواز دی، ایک مچھلی، بہت بڑی مچھلی آئی، اس نے سلام کیا امام کو، امام نے جواب دیا اور گفتگو کری۔ امام نے کہا اس کو واقعہ بتا، تو وہی اس نے دہرایا کہ یونس کے لیے مجھے حکم دیا گیا کہ اسے قید کر لو، اور وہ تلاوت کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وہ ورد کرتے رہے، اور روز کوئی دن خالی نہیں جاتا تھا کہ جب ورد نہ کرتے ہو، لیکن 40ویں دن انہیں احساس ہوا کہ میں نے کون سی غلطی کری ہے، اور وہ اقرار کیا آپ سب کی ولایت۔ فوراً مجھے حکم ہوا کہ میں انہیں رہائی دے دوں، اور اے فرزند رسول، میں یونس سے پہلے آپ اور آپ کے جد کی ولایت کے اقرار کر چکی ہوں، میں یونس سے پہلے آپ اور آپ کے جد کی ولایت کے اقرار کر چکی ہوں، میں نے تعامل نہیں کیا ہے، یونس نے تعامل کیا ہے۔ اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ سارے نبیوں کے سامنے بات پیش کی گئی، ولایت پیش کی گئی، اور سب مصیبت میں مبتلا ہوئے، تو میری فکر ہے بہرحال کہ قرآن مجید میں تو ذکر ہے جناب آدم و حوا کا، اور آدم و حوا کا جنت سے نکالا جانا، تو گندم کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ علی کی ولایت کا معاملہ بھی ہے، علی کی ولایت کا معاملہ بھی ہے کہ تعامل کیا ہوگا۔ تعامل کسے کہتے ہیں؟ بس ذرا سا سوچے، 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ، بس اتنے میں ہی کہا ہو گیا تمہارا کام، تو یہ ولایت علی کا معاملہ ہے۔ ہر نبی کے سامنے علی کی ولایت کو پیش کیا گیا۔ اچھا، اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ اس وقت بھی تھے جب نبی نہیں تھے، ائمہ کے سامنے نبی بن رہے تھے، یہ انوار اس وقت موجود تھے، یہ ماننا پڑے گا، اور ہے کتاب میں، یہ انوار اس وقت تھے جب آدم کا بھی وجود نہیں تھا، نوح کا وجود نہیں تھا، ابراہیم کا وجود نہیں تھا، اسماعیل کا وجود نہیں تھا، موسیٰ کا وجود نہیں تھا، عیسیٰ کا وجود نہیں تھا، یحییٰ کا وجود نہیں تھا، کسی کا وجود نہیں تھا سوائے ان نفوس کے جو 14 نفس۔ یہ نور پہلے سے موجود تھے، ان کے سامنے کائنات۔ اب ولایت علی در حقیقت، ائمہ کی ولایت در حقیقت یہ اللہ سے رابطہ کا ایک بہتر ذریعہ، اللہ سے رابطہ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے؟ آپ بہت آسانی سے آج کے دور میں سمجھا جا سکتا ہے۔ ٹیلی فون ہوا کرتا تھا، اور شروع جب ٹیلی فون آیا تو سارے لوگ نہیں جانتے تھے اس کا نام کیا، اس کو ٹیلی فون کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے، اس کا بات ہوتی ہے، اس سے بہت سارے جوابات بھی ملے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے سے، اور جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس سے بہت سے اعتراض کے جوابات ہیں۔
حتیٰ کہ جو پیغمبر کو ہذیان کے لیے کہتے ہیں نا لوگ، اس کا جواب بھی اسی ٹیلی فون میں موجود ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سوال کریں وہ کیسے؟ چونکہ یہ نور ہے، اور یہ ایسے نور ہے کہ جن کے بغیر کائنات کا ایک پتا ہلے گا نہیں۔ اللہ نے کائنات بنایا ہی انہی کے لیے ہے، انہی کے صدقے میں بنایا ہے۔ جو ان کے پیغامات ہیں، رسول بھیجنا، رسول۔ ٹیلی فون آپ نے اٹھایا، آپ نے فون نمبر ملایا، کسی کو فون کیا، بات ہو گئی۔ سامنے والے نے پوچھا آپ کب آئے؟ آپ نے کہا کہ ارے ابھی کل ہی آئے ہیں۔ اب وہ آپ کا معتقد ہے، آپ کا چاہنے والا ہے، اس نے کہا کہ کل صبح کا ناشتہ آپ ہمارے ساتھ کریے گا، صبح کا ناشتہ ہمارے ساتھ کریے گا۔ اور آپ اٹھے اور آپ پہنچ گئے 1 بجے دن میں اس کے یہاں۔ اور جب 1 بجے دن میں پہنچے، اس نے کہا ارے جناب، آپ کا صبح سے انتظار کر رہا تھا، میں نے ناشتے کے لیے کہا تھا آپ سے، اور آپ 1 بجے آ رہے کھانے کا ٹائم۔ تو آپ نے کہا ارے نہیں بھائی، آپ نے کھانا کہا تھا، آپ نے کھانا کہا تھا۔ کہا نہیں، میں نے ناشتہ کہا تھا۔ کہا نہیں، مجھے ٹیلی فون سے تو یہی خبر آئی۔ کہا نہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ٹیلی فون جھوٹ نہیں بولتا، باتوں میں تبدیلی نہیں کرتا، منہوان جیسا کہا جائے گا ویسے ہی ادھر پہنچا دیا جائے گا، اس کا کام ہے ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کرتا۔ جو دوسرے میزبان تھے انہوں نے بھی تصدیق کی کہ صاحب آپ لگ رہا پہلی بار آپ نے بات کری ہے، انہوں نے ناشتہ کہا تو ناشتہ ہی سنائی دے گا، کھانا نہیں سنائی دے گا۔ یعنی ایک ٹیلی فون جو چھوٹا سا ڈبہ ہے، جسے بنانے والا خطا کار انسان ہے، گنہگار انسان ہے، لیکن اتنا یقین ہے کہ جو آپ بولیں گے وہی دوسرے کو سنائی دے گا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ایک انسان کے بنائے ہوئے ڈبے سے خطا نہیں ہو سکتی، تو پھر خدا کے بنائے ہوئے نمائندے سے خطا ہو جائے، اسے ہذیان ہو جائے؟ ہذیان کیسے ہو سکتا ہے؟ در حقیقت یہ نبی کو بدنام کرنے کی سوچی سمجھی سازش تھی کہ نبی کو بدنام کر دو، نبی سے لوگوں کو دور کر دو، لوگوں کو بدظن کر دو نبی۔ بڑا اچھا لگا ٹیلی فون کا، صاحب یہ ٹیلی فون تو بہت اچھا ہے، ہمیں دے دیجیے، دلا دیجیے۔ انہوں نے دلا دیا، آئے گھر میں رکھ دیا کہیں پر۔ کچھ دن بعد جنہوں نے دلایا تھا وہ آئے، کہا ارے بھائی یہ کیا کباڑا بنا رکھا ہے؟ کہا یار ٹیلی فون ہے۔ کہا فون ملائیے ذرا، ہمیں بات کرنی ہے۔ فون ملایا تو فون لگ ہی نہیں رہا ہے۔ کہا یہ کیا مطلب ہے، فون نہیں لگ رہا ہے؟ فوراً کہا ہم بھی ٹرائی کر رہے ہیں لیکن لگ ہی نہیں رہا ہے، کوشش تو کر رہے ہیں لیکن لگ نہیں رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ارے آپ نے تو کنیکشن لیا ہی نہیں ہے، آپ نے کنیکشن تو لیا نہیں ہے، اس کو مرکز سے جوڑا ہی نہیں ہے۔ جب تک یہ اپنے مرکز سے جڑے گا نہیں، آپ کی بات ادھر پہنچا نہیں سکتا۔ ضروری ہے کہ یہ مرکز سے جڑے۔ مرکز سے کہا کیسے جڑے گا؟ کہا نور سے اتصال ضروری ہے، اس کے اندر جب تک کرنٹ نہیں آئے گا اس وقت تک یہ کام نہیں کرے گا۔ یعنی یہاں پر نور کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن جب نور کی بات آتی کہ خدا نور ہے، وہ نور کے ذریعے سے اپنی بات پہنچاتا ہے۔ اب ہماری آنکھوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اگر معصومین مجسم نور ہو کر کے آ جائے تو ہم برداشت کر پائیں۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ انہی کا نور تھا جو کوہ طور پہ چمکا تو موسیٰ جیسا نبی برداشت نہ کر پایا، تو آج کا مسلمان کیسے برداشت کر پائے گا؟ سب مل کر کے صلوات پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ نور اللہ نے ہمارے مطابق ان کو جسم عطا کیا ہے تاکہ ہم ان سے بات کرنے میں گھبرائیں نہ، ان کو دیکھ سکیں، ان سے گفتگو کر سکیں۔
تو وہ ٹیلی فون کا ٹیلی فون تو کنیکشن لے لیا لیکن ریچارج نہیں ہے محبت اہل بیت کا. اگر محبت اہل بیت کا ریچارج نہیں ہے تب بھی کام نہیں کرے گا. اب ہو سکتا ہے کوئی کہتے کہ صاحب ٹیلی فون دیکھنے میں تو بالکل ایک جیسا ہے, جس سے بات ہو رہی ہے جس سے بات نہیں ہو رہی ہے, لیکن وہ ایک کام کر رہا ہے ایک کام نہیں کر رہا ہے, تو فوراً دیکھیں گے کہ دیکھو اس میں ریچارج ہے کہ نہیں, بیلنس ادا کیا ہے کہ نہیں, اجرت ادا کی ہے کہ نہیں. اگر اجرت ادا کریں گے تو کام کرے گا, اجرت ادا نہیں کریں گے تو کام کیسے کرے گا. دیکھنے کو ایک جیسے بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن دونوں میں غور سے دیکھیں گے تو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا. اب چاہے وہ علی کے بارے میں ہو اور علی کے مقابلے میں جو آئے ہوں ان کے بارے میں ہو. علی کو لوگوں نے چوتھا مانا, ہم نے پہلا مانا. ہم ابتدا علی سے کرتے ہیں, لوگ انتہا علی سے کرتے ہیں. لوگ علی سے انتہا کرتے ہیں, ہماری ابتدا ہی علی سے ہے. کائنات کی جب ابتدا علی سے ہے تو پھر ہماری کیا بساط ہے. کائنات کی ابتدا علی سے ہے, ہماری کیا بساط ہے. اس وقت تک کائنات بنی ہی نہیں تھی جب تک علی نہیں تھے. آدم کے بارے میں تو سب بتا دیں گے کہ صاحب اتنے لاکھ سال سے آدم تھے اور اتنے لاکھ سال پہلے دنیا بنی, جوڑ گھٹا کر کے روایات و احادیث و قرآن دیکھ کر کے. لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ محمد کا نور کب بنا, علی کا نور کب بنا, فاطمہ کا نور کب بنا, حسن و حسین کا نور کب بنا. کوئی بتا سکتا ہو تو مجھے بتائیں. چونکہ آدم کے بارے میں اس لیے معلوم ہے کہ آدم سے پہلے کچھ ہستیاں موجود تھیں, انہوں نے خبر دی ہے, لیکن ان ہستیوں کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا چونکہ ان سے پہلے کوئی دوسری ہستی موجود نہیں تھی. ایک صلوات پڑھو محمد وآل محمد. عزیزان محترم, تو عبداللہ ابن عمر دیکھا سارا ماجرا. امام نے کہا مطمئن ہے, کہا بالکل مطمئن ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ظاہراً سامنے بس اطمینان ہوتا تھا, پیٹھ پیچھے اطمینان نہ کیا کبھی. چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی جو کہ شب شہادت ہے, بس دو جملے چوتھے امام کے حوالے سے اور اس کے بعد ربط مصائب. امام زین العابدین علیہ السلام کا لقب ہے عبادت کرنے والوں کی زینت, سید الساجدین, سجدے کرنے والوں کے سردار. اب یہ سجدہ کرنے والے کون ہیں؟ سجدہ کرنے والے آدم سے پہلے بھی تھے. اللہ نے کہا نہیں بنا اسے ابلیس سے, کیا کہا تھا ابلیس سے کہ کیا تو بھی ساجدین میں ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ساجدین سجدہ کرنے والے پہلے بھی تھے. تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ جب آدم کی خلقت سے پہلے بھی سجدہ کرنے والے تھے تو سید الساجدین ان سجدہ کرنے والوں کے بھی سردار ہیں, اور قیامت تک جتنے بھی سجدہ کرنے والے ہوں گے سب کے سردار سید الساجدین ہوں گے. اب چاہے وہ انبیاء سجدہ کرنے والے ہو چاہے ملائکہ ہو, سید الساجدین کوئی دوسرا نہیں ملا. سید الشہداء تو جناب حمزہ تھے, اس کے بعد امام حسین ہوئے, لیکن سید الساجدین آدم سے لے کر آج تک سوائے امام زین العابدین کے کوئی اور نہیں ملا. تمام عبادت گزاروں کی سجدہ کرنے والوں کی زینت ہے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام. اور سجدے کو امام زین العابدین نے زینت بخشی ہے. امام نے کربلا اور کربلا کے بعد بھی
عبادت سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے. ہمارے ہاں بڑا کمپرومائز ہو جاتا ہے. شب داری ہوئی ذرا سی، صبح کی نماز غائب، جلوس ہوا نماز غائب، مجلس ہوئی نماز غائب. بہت سارے لوگ اسی بات کو مدعا بنا لیتے ہیں، مولانا صاحب ہم تو سب نماز پڑھتے ہیں، آپ ممبر سے ایسی باتیں کرتے ہیں. میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، وہ بہت سے ایسے ہیں جو نہیں پڑھتے. واقعی شب داری میں پوری رات نوجوان ہمارا عبادت کرتا ہے، پوری رات ماتم کرتا ہے، لیکن نماز کے وقت سو جاتا ہے. کیسے سید الساجدین کو خوش کریں گے؟ سید الساجدین امام زین العابدین اس وقت خوش ہوں گے کہ جب ہم بہتر عزادار بھی ہوں اور عبادت گزار بھی ہوں. ہمیں عبادت گزار بھی ہونا چاہیے اور عزادار بھی بہتر ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. جب ہمارے امام نے نماز شب بیماری کی حالت میں نہیں چھوڑا ہے، ایسے حالت میں نہیں چھوڑا جب کھانا کم آتا تھا بچوں کو کھلا دیتے تھے، لیکن نماز شب نہیں چھوڑی ہے. آپ سوچئے ذرا، نماز شب امام نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہم امام کے چاہنے والے نماز چھوڑ دیتے ہیں. حسینی، زیدی، عابدی سب کے جد اعلیٰ ہیں امام زین العابدین، اور یوں تو سارے سادات کے جد اعلیٰ ہیں امام زین العابدین. جتنے بھی سادات ہیں سوائے حسنی سادات کے، سارے سادات کے جد اعلیٰ ہیں امام زین العابدین علیہ السلام. چونکہ جو باقری ہیں وہ بھی تو ہیں تو امام زین العابدین کے اولاد سے، جعفری وہ بھی ہے امام زین العابدین کے اولاد سے، کاظمی وہ بھی امام زین العابدین کی نسل سے، رضوی وہ بھی امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل سے. سب کا منبع تو ایک ہی ہے نا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے جد، ہمارے امام، ہمارے پیشوا، ہمارے رہنما اتنے عبادت گزار ہیں تو ہمیں بھی کم از کم اپنے واجبات کو تو ادا کرتے رہنا چاہیے. واجبات میں ہمارے کمی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نوجوانوں کو خاص کر کے میں یہ گزارش کروں، چونکہ آخری مجلس اس عشرے کی اور یہ پیغام ہے اس مجلس کا. امام حسین علیہ السلام نے بھی پیغام دیا ہے نماز کا، مولا کائنات نے پیغام دیا، امام زین العابدین علیہ السلام نے پیغام دیا ہے. اور امام زین العابدین علیہ السلام اور انبیاء میں بہت بڑا فرق ہے. ایک بات ذہن میں آ گئی وہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. امام زین العابدین اور انبیاء میں فرق کیا ہے؟ جناب ابراہیم نے اللہ کو دیکھ کے مانا ہے. کیسے مانا ہے؟ ابراہیم نے مخلوق کو دیکھ کر خالق کو مانا ہے، لیکن زین العابدین نے ڈائریکٹ خالق کو مانا ہے. امام نے کہا ہے دعا ابو حمزہ شمالی میں کہ پروردگارا میں نے کسی چیز کو دیکھ کر تجھے نہیں مانا ہے، بلکہ تیری ذات کو دیکھ کر میں نے تجھے پہچانا ہے. اور وہ ابراہیم ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اطمینان قلب نہیں، دکھا دے. تو صاحب پرندوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا اور قیمہ اور یہ تمام چیزیں. یہ امام ہے. یوں ہی نہیں امام کا رتبہ اور مرتبہ کہ ابراہیم جیسا نبی کھڑا ہو کر کے کہہ دے کہ یہ عہدہ میری ذریت میں دے دے. معلوم ہے کہ ہر ایک نہیں اس کو برداشت کر سکتا ہے. شب شہادت امام زین العابدین ہے، بہت مظلوم امام ہے، بہت مظلوم امام. عزیزان محترم، کون کون سے مصائب بیان کروں. روز عاشور شہادت حسین کے وقت، رخصت کے وقت آنا، سید سجاد کا اٹھنے کی کوشش کرنا کہ مجھے بابا کی نصرت کرنا ہے. علی اکبر رخصت کے لیے آئے تو سید سجاد نے دیکھا میرے بھائی کیا حال ہے. بھائی نے بھائی کو دیکھا، گلے سے لگ گئے دونوں بھائی. بھائی کیا بات ہے؟ کہا کوئی نہیں بچا، سب شہید ہو گئے.
اس وقت بھی جوان بیٹے نے اٹھنے کی کوشش کی، بابا یہ کیا حال ہو گیا ہے، میرے لال سب شہید ہو گئے۔ حسین کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگنا اور آخری خیمہ جل رہا تھا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی کو جو بار بار خیمے کے اندر جانے کی کوشش کر رہی ہے، بار بار اندر جاتی ہے چلی آتی ہے۔ میں نے پوچھا کیا بہت قیمتی کوئی چیز رہ گئی ہے اندر؟ کہا ہاں۔ پھر کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ بی بی اندر خیمے میں گئی، جلتے ہوئے خیمے کے اندر گئی، اور جب باہر آئی تو امام زین العابدین کو لے کر کے آئی۔ اللہ اکبر، ہمارا امام کتنا مظلوم تھا۔ اب اس کے بعد شہدائے کربلا تو شہید ہوئے، تکلیفیں ختم ہو گئیں، تو لیکن چوتھی امام تو راستے بھر تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ دفن کرنے کے لیے آنا اور اپنے بابا کے جنازے کو پامال دیکھنا، اپنے چچا کے لاشیں کو پامال دیکھنا اور ان کو یکجا کر کے دفن کرنا، ہر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے باپ کے جنازے کو بڑی شان و شوکت سے اٹھائے، لیکن ہائے رے مظلومی امام زین العابدین، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، لیکن دفن کر دیا۔ قافلے کا چلنا، وہ بھی ساتھ میں پھوپھیوں کا اور ماں بہنوں کا بے پردہ چلنا، امام زین العابدین کو بہت تکلیف ہوتی تھی، اور جہاں کہیں راستے میں سر حسین رک جاتا تھا، ظالم امام زین العابدین کے تازیانے بانٹتے تھے، اے سید سجاد اپنے بابا سے کہو کیوں آگے نہیں بڑھ رہے ہو؟ ہر مرتبہ امام کہتے تھے بابا ارے بڑے تازیانے پڑ گئے، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ایک روز راستے میں جناب زین العابدین اپنا پیر پھیلا کر بیٹھے ہیں، پیر پھیلا کر بیٹھے ہوئے۔ جناب سکینہ کہتی بھیا کبھی آپ کو میں نے پیر پھیلا کر بیٹھتے نہیں دیکھا، کیا بات ہے؟ کہا اے میری بہن میرے پیروں میں آبلے پڑے ہیں اور آبلوں میں کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ اے عزیزان محترم، جناب سکینہ نے کہا بھائی پیر میری طرف کریے، میں اچھا ان کانٹوں کو نکالتی ہوں۔ بس عزیزو جناب زینب کی نگاہ پڑی، وہ منظر یاد آ گیا جب امام حسن کا جنازہ آیا تھا، زینب نے تیر نکالے تھے۔ اللہ اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، آواز گریہ بلند ہونی چاہیے۔ ایک شخص امام زین العابدین کے پاس آیا تھا، آقا میرے بھائی کی شادی ہے یا میرے بیٹے کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں آپ شرکت کریں۔ کہا نہیں نہیں، کربلا کے بعد میں نے شادیوں میں جانا ترک کر دیا ہے، لیکن ہاں ایک صورت ہے، اگر تو میرے بھائی علی اکبر کی مجلس کرے گا تو میں ضرور آؤں گا۔ بس عزیزان محترم، اس نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ اس نے مجلس کا اہتمام کیا، امام گئے، مصائب پڑھنے والے نے مصائب پڑھے، امام نے کہا لائٹ کو بند کر دو، چراغ گل کر دو، تاکہ جو رونے میں شرما رہا ہو وہ بغیر شرم کے رو سکے۔ اور جب مجلس تمام ہوئی، چراغ روشن ہوا، دیکھا امام اس مقام پہ ہے جہاں سے لوگ اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہ صاحب خانہ امام کے پاس گیا، کہا فرزند رسول آپ آگے بیٹھے تھے، یہاں کیسے آ گئے؟ کہا کہ ابھی تک جو آئے تھے یہ تیرے مہمان تھے، لیکن اب چونکہ میرے بھائی کے مسائل سننے آئے ہیں لہٰذا یہ سب میرے مہمان ہیں۔ اور آج امام زین العابدین کے پرسے کے لیے سکینہ بھی آئی ہوں گی، جناب زینب بھی آئی ہوں گی، ام کلثوم بھی ہوں گی، جناب فاطمہ زہرا بھی ہوں گی، امام حسن و امام حسین بھی ہوں گے۔ اے مولا امام حسین آپ اپنے بیٹے کا پرسہ قبول کر لیجئے۔ مظلوم امام، اتنا مظلوم کہ ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے، پیروں میں بیڑیا ہے، کمر میں لنگر ہے،
گلے میں طوق خاردار ہے اور اس پہ ظلم ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو گلے میں باندھ دیا گیا تھا. امام جب سیدھا ہونا چاہتے تھے تو پانچویں امام کا گلا گھٹنے لگتا تھا, آواز دیتے تھے بابا میرا دم گھٹ رہا ہے, امام فوراً جھک جاتے تھے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ابھی تابوت برآمد ہوگا. عزیزان محترم, 3 جنازے ایسے ہیں جو بڑے مظلوم ہیں, اور ان 3 ہستیوں میں جب غسل ہوا ہے تو غسل دینے والوں نے بہت گریہ کیا ہے. بڑے مظلوم جنازے تھے. بس مجلس یہی سے تمام کر دوں گا. ایک جنازہ فاطمہ زہرا کا, جب علی غسل دے رہے تھے, غسل دیتے دیتے پانی کا برتن ہاتھ سے چھوٹا, چیخ مار کے روئے. صحابہ نے پوچھا, امام نے کہا فاطمہ نے چھپایا, فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی تھی. ایک جنازہ یہ ہے. دوسرا جنازہ سکینہ کا قید خانے میں جب غسالہ کرتا اتارنا چاہ رہی تھی اور وہ چپکا ہوا تھا, اس نے کیا کہا کہ کوئی بیماری تھی کیا جو کرتا چپک گیا ہے, بیویوں میں کوہرام ہو گیا, ایسا مت کہو. اس کو پشت شتر میں باندھا گیا تھا, قید خانے میں قبر بنائی گئی دفن کے. اور تیسرا جنازہ امام زین العابدین کا ہے. جب 5ویں امام غسل دے رہے تھے, غسل دیتے دیتے امام کے ہاتھ سے پانی کا برتن چھوٹا اور وہیں پر بیٹھ گئے. ہائے میرا مظلوم بابا. لوگوں نے پوچھا مولا ایسا کیا دیکھ لیا آپ نے جو ایسے آپ گریہ کر رہے ہیں؟ امام کہنے لگے, 5ویں امام فرماتے ہیں میرے بابا کے پشت پہ ابھی بھی نشان, کمر میں ابھی بھی نشان, گردن میں ابھی بھی نشان باقی ہے. ہائے میرا بابا کتنا مظلوم تھا. غسل و کفن ہوا. امام نے اور تمام خاندان والوں نے کہا بڑی شان و شوکت سے جنازہ اٹھایا جائے, امام حسن کے پہلو میں دفن کیا جائے. لیکن جنازہ امام زین العابدین سے آواز آئی, اے میرے لال محمد باقر, میرے جنازے کو شان و شوکت سے نہ اٹھانا, کیونکہ میں اپنے بابا کا جنازہ شان و شوکت سے نہ اٹھا سکا. ارے میرے ساتھ تیرے ساتھ تو خاندان کے لوگ موجود ہیں, لیکن جب میں اپنے بابا کو دفن کر رہا تھا کوئی عمل و مددگار الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ايام منقلب ينقلبون. ماتم حسین. سکینہ